دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں. بار بار مستقیم بھائی آپ سے کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ کہیے. میں تو بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے کہ اس وقت آپ بیٹھے ہوئے. کہیں زیادہ بلوا لیا تو کہیں آپ لوگوں سے بھی ہاتھ دھونا نہ پڑ جائے، تو اس لیے آپ بیٹھے یہی سب سے بڑی بات ہے. اللہ آپ کو سلامت. میں مرکز اہل سنت بریلی شریف سے تعلق رکھتا ہوں. خدا کی قسم اس میں بزرگ حضرات بھی بیٹھے جن کو آرام کی بہت سخت ضرورت تھی. بتائیے اس وقت بھی اپنے نبی کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے. اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. اب ان کے کلیجے سے پوچھئے انہوں نے اپنی بچوں کی جیسے طریقے سے پرورش کی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ دن کو دن نہیں سمجھتا باپ، رات کو رات نہیں سمجھتا باپ، اولاد کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتا ہے باپ. مگر آج کی اولاد اس کو شرم نہیں آتی کہ نبی کے جلسے میں باپ چلا گیا تو بیٹے کو بھی جانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اچھا ہر کام میں انسان کمپٹیشن کرتا ہے کہ بھئی میں یہ کام کروں گا تو اس نے یہ کرا تو میں وہ کام کروں گا. مگر دینی معاملے میں انسان اتنے پیچھے ہے، حد سے زیادہ پیچھے ہے. اللہ سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے. ورنہ انہوں نے خون پلایا ہے اپنی اولاد کو. میرے بھی الحمدللہ بچے ہیں، میں بھی اپنے بچوں کو کیسے پالتا ہوں وہ میں جانتا ہوں. خدا کی قسم کسی نے کہا تھا کہ دھوپ کتنی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا. کہ دھوپ کتنی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا. بیچ کر اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا. بیچ کر اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا. اللہ میرے والد کی آپ سب کے والد کی عمر میں مزید برکت عطا فرمائے، اور جن کے والد دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سرکار غوث پاک کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے. تو حضرات بات چلی ہے میرے نبی کی. بہت اچھا کلام مستقیم بھائی نے پڑھا. زیادہ تمہید میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مریض کو اتنی دوا دینا چاہیے جتنی مریض برداشت کر لے. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی زیادہ دوا دینے سے بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو اس وقت ہم لوگ ڈاکٹر ہیں، آپ سب مریض ہیں. تو وہ ڈاکٹر کیسا جو مریض کا چہرہ نہ پڑھ لے. یہ سب ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، آپ سب مریض ہیں. ان کو سب کو پتا ہے کب کس کو کتنی دوا دینا چاہیے، کب کس کو کون سا ٹیبلٹ دینا چاہیے، یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو لہٰذا مجھے کب کیا دینا چاہیے وہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں. ایک شعر سن لیں کہ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہی ہے. میرے نمبر پہ دھیرے دھیرے بھی بولیں گے تب بھی میرا کام چل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کہ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں. کہ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں. بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں کیا، مکے شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں. کہ بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں. ماشاءاللہ اتنے کم لوگ ہیں پھر بھی اتنا انعام دے رہے ہیں. یہ سب کرم ہے میرے بغداد والے سرکار غوث پاک کا، یہ سب کرم ہے مکن پور کے شہنشاہ مدار پاک کا. خدا کی قسم جب اتنے کم لوگ ہیں تو اتنا انعام دے رہے ہیں. اگر پورا گاؤں ہوتا تو نہ جانے کتنا انعام دے. اور خدا کی قسم یہ آدم نبات بھائی نے بتایا کہ حسان بھائی یہاں سنتے بہت اچھا ہے. آپ کے چہرے ہی بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے مہمانوں کی قدر کرتے ہیں. اور خدا کی قسم جب مجھے اچھے لوگ ملتے ہیں نا تو میں بارگاہ اعلیٰ حضرت میں جا کر کے ان سب کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں، ٹھیک ہے نہیں؟ بہت اچھے لوگ ہیں. ورنہ آج کے دور میں تو شوہر کی بات بیوی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر اللہ کا شکر ہے اس فقیر کی بات سننے کے لیے آپ کے تیار ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور وہ بھی نبی کا ذکر. تو شعر پڑھتا ہوں کہ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں. بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں کیا، مکے شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں. اور سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ، ابے جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں. جھنڈا ہرا لگاؤ
سرکار آ رہے ہیں. عاشق نے غار ثور میں عاشق سے یہ کہا کیا؟ انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں. انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں. وقت بھی کافی ہو رہا ہے. آمد رسول کا ذکر چلا بس 4 مصرے بالکل نئے. اور یہ اعظم بھائی آپ کے چینل پر پہلی مرتبہ یہ مصرے پڑے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں ان کے چینل کے ذریعے پورے دنیا میں لوگ سنتے ہیں اور بڑی ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہیں. نبی کی نعتوں سے نبی کی باتوں سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں. اللہ ہمارے اعظم بھائی کی عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. یہ 2 طریقے سے کام کر رہے ہیں, ایک چینل کے ذریعے اور ایک اپنے کلام کے ذریعے, ہے کہ نہیں؟ دونوں کام کر رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے. بس ایک شعر پڑھتا ہوں, بہت اچھا شعر ہے. ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا. دیکھیں بھائی امیر بھائی توجہ چاہوں. ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا. غلامی حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا. ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا. غلام حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا. ابے جلوس باربی پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو, اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا. اگر جلوس باربی پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو, جلوس باربی پہ. ہمارے فہیم بھائی کریں دوبارہ پڑھ دیں. جب کوئی دوبارہ کے لیے کہتا ہے نا, خاص طور سے یہاں کہہ رہا ہے نا فہیم بھائی, تو آپ کو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے لیکن کہ ایک بار تو آدمی سن لیتا ہے, بار بار سنتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے. جیسا کہ میں ایک بات بتا دوں تاکہ مسکراہٹ بھی آپ کے چہرے پہ رہے. ہمارے لکھنؤ کے قریب میں ایک شہر ہے جس کو شاہجہان پور کہتے ہیں. شاہجہان پور کے علاقے میں ایک مشاعرہ تھا, اس میں ایک شاعر کو بلایا اور بہت کم شعر پڑھنے کا موقع مل رہا تھا. تو ایک بہت ضدی شاعر, انسان تو ہر طرح کا ہوتا ہے نا, تو اس میں ضدی شاعر تھا. اس کو جب موقع ملا تو دوستو اس نے ایک شعر کو 20 منٹ میں پڑھا. کتنے؟ کچھ بولیے. 20 منٹ میں 20 منٹ میں پڑھا. تو بھئی برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ایک بار سن لیا, 2 بار سن لیا, 3 بار سن لیا, 20 منٹ تک ایک ہی شعر کو پڑھے جا رہے تھے. وہ شعر پتہ ہے کیا تھا؟ وہ پڑھے رہے تھے کہ تو بھی زندہ تھے چاہنے والے زندہ. تو نوجوان تو خیر برداشت کر لیتا ہے, ہمارے بابا کیسے برداشت کرتے. اسی مجمع میں ایک بابا بیٹھے تھے, بہت دیر ہو گئی پڑھتے ہوئے, تو وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تو بھی زندہ تیرے چاہنے والے زندہ. لاٹھی کاندھے پہ رکھی اور ہاتھ اٹھا دیا اور کہنے لگے مولا اب اس شاعر کو اٹھا لے زندہ, مولا اب اس شاعر کو اٹھا لے زندہ. تو ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی دعا بھی ہو جاتی ہے. مگر بہرحال میں پڑھتا ہوں, ذرا محبت سے ایک مرتبہ نبی کو پکارنے کہہ دیں یا رسول اللہ کہ ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا. غلام حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا. ابے جلوس باربی پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو, اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا. اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا. اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا. اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا. یہ آواز اسی کی ہو سکتی ہے جس نے عشق رسول کو اپنے دلوں کی دھڑکن بنا دیا. یہ لہجہ اسی کا ہو سکا ہے جس نے اذان بلالی کے پرندوں کو بولتے ہوئے دیکھا. یہ فکر اسی کی ہو سکتی ہے جس نے مجاہد ملت, خالد ملت, حافظ ملت, تحسین ملت کے دربار میں حاضری دی. سب کے سب درست, کیونکہ آدم نواز اندھیرے کو نہیں اجالے کو کہتے ہیں. آدم نواز تیرگی کو نہیں روشنی کو کہتے ہیں. آدم نواز موت کو نہیں زندگی کو کہتے ہیں. آدم نواز دوستو شعر کو نہیں شاعر کو کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آدم نواز نبی کی نعت پڑھ کر ایسے ہی اجالا دے رہے ہیں جیسا کہ سورج, ایسے ہی چمک رہے ہیں جیسا کہ ستارے, ایسے ہی مہک رہے ہیں جیسا کہ گلاب کے پھول. آئیے مبارکباد پیش کیجئے آپ کی محبت بھری سماعتوں کی عدالت میں ملک ہندوستان کا مخملی آواز کا وہ عظیم لہجہ جن کے نام کے بعد نواز ہے, نواز کے بعد رامپور شریف ہے, رامپور شریف کے بعد یو پی ہے, یو پی کے بعد ملک ہندوستان ہے. اب محبتوں کے ساتھ ان کا استقبال کر لیں. شہنشاہ ترنم, شاعر ملک ہندوستان, بلبل باغ مدینہ, توتیے چمنستان سرکار تاج الشریعہ حضرت آدم نواز رامپور شریف سے گزارش کروں گا وہ مائک پر آئیں, اپنے کلام سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. آئیے ان کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت فیضان غوث آدم, فیضان زندہ شاہ مدار
علماء اہل سنت عشق محبت وہ ملک چین ہو یا ملک روس نکلے گا، اگر مشین میں پھل ہے تو جوس نکلے گا۔ وہ ملک چین ہو یا ملک روس نکلے گا، اگر مشین میں پھل ہے تو جوس نکلے گا۔ کہیں کا ملک ہو لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پیارے نبی کا جلوس نکلے گا۔